الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله ما يخفى أحد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے اور آپ کی تعلیمات کا ذکر چل رہا ہے۔ سیرت یعنی زندگی، اس کا ذکر تو مکمل آ چکا ہے، لیکن اب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے اندر بے شمار پہلو اور بے شمار حیثیتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت نبی اور رسول ہونے کی ہے، ایک حیثیت حاکم اور لیڈر ہونے کی ہے، ایک حیثیت آپ کے خاندان کا بڑا ہونے کی حیثیت بھی ہے، ایک حیثیت آپ کے ازواج کا شوہر ہونے کی حیثیت ہے، ایک حیثیت آپ کے اپنے اولاد کا باپ ہونے کی حیثیت ہے۔ تو اس طرح سے مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، مختلف زندگی کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو ان پہلوؤں کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ رول میں، الگ الگ حیثیت سے امت کو کیا کیا تعلیمات دی ہیں، ان کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ مرتبہ ہمارے یہاں پر تمہید کے طور پر ذکر ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی 10 خصوصیات کیا کیا ہیں، یعنی ایسی صفات اور خصوصیات جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی نبی میں وہ چیز بالعموم نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال آج ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی آیات جو نازل ہوئی سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ آیات نازل ہوئی کہ اس میں تعلیم کا حکم دیا گیا ہے، ایجوکیشن کے حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ وہاں سے آپ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ تو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا گئے، پریشان ہوئے، حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، فرمایا زملونی زملونی۔ پھر اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، فترت وحی کا یہ زمانہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی آپ کی طبیعت میں بشاشت اور مزید وحی کی طاقت اور قوت کو سنبھالنے کی استعداد پیدا ہو گئی، تو پھر آپ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ اے کملی میں لپٹے ہوئے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنے کام پر لگ جائیے۔ کام کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو دعوت دینا۔ ڈرانے کا مطلب نذیر کہا جاتا ہے یا انذار کہا جاتا ہے کہ شفقت کے ساتھ ڈرانا، جیسے باپ اپنے بچوں کو خطرے والی چیزوں سے بچاتا ہے، ڈراتا ہے، تو انذار اور نذیر کے معنی آتے ہیں شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانا۔ تو فرمایا آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام لوگوں کو آخرت کے اور اللہ کے عذاب سے بچانا ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کے دن کے کاموں کی فہرست بتائے گی۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، یہ دعوت کا پہلو ہے۔ اور اسی طرح وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، تو غرض یہ کہ دن کے کام بتائے۔ پھر اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے کمبل اوڑے ہوئی شخصیت، آپ کھڑے ہو جائیے۔ کب کھڑے ہوئیے؟ رات میں کھڑے ہوئے۔ پہلے دن کے کام بتائے، پھر رات کے کام بتائے کہ آپ آدھی رات میں کھڑے ہو جائیے ہمارے سامنے، دن میں کھڑے ہو جائیے لوگوں کے سامنے اور دعوت کا کام کیجیے، اور رات میں کھڑے ہو جائیے ہمارے سامنے اور ہم سے راز و نیاز کی باتیں کیجیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تہجد کی نماز، آدھی رات کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، بلکہ 1 سال تک صحابہ کرام پر بھی فرض تھی۔ تیسری وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس لیے کہ اس وقت میں 5 وقت کی نمازیں ابھی نازل نہیں ہوئی، تو تہجد کی نماز 1 سال تک صحابہ کرام پر بھی فرض رہی۔ بعد میں اس کی فرضیت ختم ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہرحال وہ فرض ہی باقی رہی۔ تو یہ رات کے کام آپ کو سمجھائے، تو گویا کہ اصل آپ کا سب سے بڑا کردار جو تھا وہ داعی ہونے کا تھا۔ چنانچہ ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کیا کہا؟ وداعیا الی اللہ، اور آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا ستارہ آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ سب کے لیے آپ رول ماڈل ہے۔ آپ کو جس حیثیت سے، جس پہلو سے، جس رول سے دیکھا جائے گا، آپ کے یہاں پر تعلیمات کی تعلیمات نظر آئیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقام تھا وہ داعی ہونے کا تھا، اللہ کی طرف بلانے والا ہونے کا تھا۔ اسی وجہ سے ایک جگہ پر اور ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ آپ پر وحی آتی ہے اس کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو پہنچانے والا رسول، نبی، پیغمبر اور داعی بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا۔ یہ آپ کا اصل مشن تھا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 جگہ پر یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا، اور 13 جگہوں پر یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا۔ 2 جگہوں پر، اس میں سے ایک یہی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پر تبلیغ فرض ہے، جو کچھ آپ پر احکامات اتارے جاتے ہیں اس کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صرف زبانی ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے، یعنی منافقین، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، آپ ان کے بارے میں فکر نہ کریں۔ تو بہرحال تو آپ پر نبوت کی ذمہ داری، دعوت کی ذمہ داری اور امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ امت کتنی بڑی دی گئی؟ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو بتا دیجئے میں سب کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے عرب ہو یا عجم ہو، کالے ہو یا گورے ہو، چاہے جہاں رہتے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جس حیثیت سے تم ہو، انسان ہو، تم سب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، بلکہ جنات کی طرف بھی مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ کی اس وقت کے تمام انسانوں کے بھی آپ رسول اور نبی تھے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان اور جنات، مرد اور عورت اس دنیا میں آئیں گے، ان سب کے رسول اور نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو بہرحال آپ کی حیثیت داعی کی تھی، تو داعیانہ حیثیت سے آپ کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا ہے کیسے کیسے کیا۔ سب سے پہلے ابتدا میں ہمارے یہاں پر سیرت کا ذکر آ چکا ہے، بہت ساری ان باتوں کا تکرار اور مذاکرہ ہوتا رہے گا، جو باتیں یاد ہیں ان کا مذاکرہ ہوگا، جو باتیں نہیں یاد ہیں مذاکرہ کرنے سے یاد آ جائے گی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو سیرت ہی کی باتیں آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، پہلے کیسے دعوت دی؟ آپ نے چھپ چھپا کر دعوت دی، کہ پہلے 3 سال مکہ کے گزرے ہیں کہ جس میں چھپ کر ایک ایک فرد کو دعوت دی جاتی تھی، کہ آپ کو نبوت ملی، آپ گھر پر تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دعوت دی، پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ اگلے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، پھر انہوں نے اور لوگوں تک بات کو پہنچایا، تو پھر حضرت عثمان بن عفان آئے اور سعد بن ابی وقاص آئے اور عبد الرحمن بن عوف آئے اور دیگر صحابہ، یہ آتے گئے تو ہر ایک کو انفرادی طور پر دعوت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا مجمع جمع ہوا، لیکن پھر بھی کھلم کھلا سب کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر اسی دوران میں یا اس کے بعد، اس کی تاریخی پوری طرح سے تفصیل مجھے نہیں مل سکی، کہ ایک مکہ مکرمہ میں آج جہاں پر صفا پہاڑی ہے، جہاں سے صفا مروہ کی سعی شروع کرتے ہیں، تو صفا کی آج بھی جو پہاڑی ہے وہاں پر ایک دروازہ ہے، بڑا سا دروازہ، اس دروازے سے جیسے باہر نکلتے ہیں تو سیدھے ہاتھ ہی پر ایک چھوٹا سا مکان تھا جو ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کا تھا، اور یہی پھر مشہور ہوا دار ارقم کے نام سے۔ تو یہ پہلا ٹھکانہ تھا چھپ چھپا کر دعوت دینے والے، جن تک بات پہنچتی کہاں ملاقات کرے، مسجد حرام میں تو ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، تو لہٰذا دار ارقم میں آ کر ملاقات ہوتی تھی۔ تو یہ پہلا ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی سورہ شعراء کی، کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنے دعوت کا پیغام ان تک پہنچائیے۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اپنے خاندان والوں کو بلایا، باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جانور ذبح کیا جائے، بکرا ذبح کیا، دعوت دی، اور پھر اس کے بعد سارے خاندان والوں کو بتایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اس موقع پر وہ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ نعوذ باللہ اللہ تجھے ہلاک کر دے، کیا تو اس کام کے لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائیں۔ عجیب بات، قرآن کا معجزہ دیکھیے، قرآن کی یہ آیت ابو لہب کے بارے میں مکہ میں نازل ہو رہی ہے، ابو لہب زندہ ہے، ابو لہب زندہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، ابو لہب برباد ہو گیا، اور اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے فی جیدہا حبل من مسد، کہ ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ آیت نازل ہو رہی ہے، کتنا آسان تھا ابو لہب کے لیے، کتنا آسان تھا، بظاہر جھوٹے منہ سے آ کر کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو قرآن کی یہ آیت نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتی، لیکن اللہ کے کلام کی طاقت اور اللہ کا معجزہ ایسا کہ اس کے بعد بھی کئی سال تک ابو لہب زندہ رہا، لیکن ایمان لانے کی اسے توفیق نہیں، اس لیے کہ ایمان لے آتا، بظاہر جھوٹے منہ ہی ایمان لے آتا تو بظاہر قرآن کی آیت غلط ثابت ہو جاتی۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ اب خاندان والوں کو دعوت دی، پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ نہیں ابھی آپ کھلم کھلا دعوت دیجیے۔ چنانچہ 3 سال چھپ کے دعوت دینے کے بعد 4 سال تک کھلم کھلا دعوت ہوئی ہے، ہر آنے والے کو اور ہر مجمع کے سامنے، قریش کا مجمع ہو، سرداروں کا مجمع ہو، جو بھی مجمع ہوتا آپ ان کے سامنے دعوت دیتے، اور ایسی دعوت دیتے کہ ظاہر ہے کہ یا تو وہ دعوت کو قبول کرنے والے ہو جاتے ہیں یا تو پھر مخالفت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، کیسا کہ دن میں بھی اور رات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کارگزاری قرآن میں ذکر کی۔ نوح علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
کہ اے اللہ میں نے دن اور رات اپنے قوم کو دعوت دی، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات اپنے قوم کو دعوت دینے کی کوشش کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر حالات آئے، پھر مسائل آئے اور پھر پریشانیاں آئیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکے کی زمین تنگ ہو گئی، یہاں پر دعوت دینا مشکل ہو گیا، تو پھر آپ نے مکے کے باہر جا کر دعوت دینا چاہا، چنانچہ آپ نے طائف کا سفر کیا۔ پھر اسی طرح آپ نے مینا میں جو قبیلے حج کے لیے آتے تھے ان قبیلوں کے پاس جا کر دعوت دی، اور پھر انہی میں سے خوش نصیب قبیلہ یہ انصار کے اوس اور خزرج کے قبیلے تھے کہ جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ آپ کو ٹھکانہ بھی دیا اور آپ کی دعوت کو اپنایا۔ تو بہرحال قبائل میں دعوت، مکے کے باہر دعوت، یہ ایک دعوت کا ایک طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح انفرادی دعوت بھی دی ہے، اجتماعی دعوت بھی دی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مکہ تحقیق کے لیے آئے، آپ کو انفرادی دعوت دی ہے۔ اجتماعی دعوت یہی کہ مینا کے قبیلوں کے سامنے جا کر پوچھتے تھے کہ من القوم، بھائی کون سا قبیلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بنو فلاں ہیں، بنو فلاں ہیں۔ ان سب قبیلوں کے سامنے اجتماعی دعوت آپ نے دی۔ اسی طرح پھر آپ جو ہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ اور اطراف میں دعوت دینا مشکل ہو گیا، طائف والوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اور دوسرے قبیلے والے یہ بھی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور مدینہ والے دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد پہلے داخلی حالات اتنے زیادہ اور مسائل تھے کہ انہی سے نمٹتے ہوئے 4-5 سال گزر گئے، یہاں تک کہ پھر 6 سال میں صلح حدیبیہ ہوا۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ اب داخلی مسائل باقی نہیں رہے تو پھر آپ نے عالمی دعوت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ نے اس زمانے کے جو سپر پاور سمجھے جاتے تھے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر اور اسی طرح جتنی حکومتیں آس پاس کی تھیں، کہ مصر کی حکومت تھی اور اسی طرح حبشہ کی حکومت تھی اور اطراف میں یمن کی حکومت تھی اور جتنی بھی حکومتیں تھیں، ان سب کے پاس خطوط بھیجے، قاصد بھیجے، جماعتیں بھیجی کہ جا کر ان کو دعوت دی جائے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا طریقہ رہا۔ ہر وہ طریقہ اور ہر وہ نہج، ہر وہ ترتیب جو اپنائی جا سکتی تھی، آپ نے دعوت کے لیے اس ترتیب کو، اس طریقے کو، اس نہج کو اپنایا تھا۔ یہاں تک کہ معاشرے میں جتنے افراد ہیں، جیسے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جنات ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر گئے ایک رات، اور جو ہے وادیوں میں اندر لے کر گئے۔ مکہ سے متعلق بھی یہ واقعہ ملتا ہے، اور مسجد جن مکہ مکرمہ میں ہے، بہت سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، تو وہ وہی مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو جنات سے ملاقات کی تھی، یا بعض روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک دائرہ بنا کر وہاں بٹھا دیا، کہا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا، اور خود آپ آگے جا کر آپ نے دعوت دی۔ اور جو ہے یہ واقعہ جن یعنی جنات سے ملاقات کا واقعہ مکہ سے متعلق بھی ملتا ہے، مدینہ منورہ سے متعلق بھی ملتا ہے۔ تو غرض یہ کہ معاشرے کے جتنے افراد ہو سکتے تھے ان سب تک پہنچنے کی کوشش اور فکر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ تھا۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک فرض منصبی کو آپ پورا کر چکے، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تیار کی اور پھر ان کے ذمے میں کام لیا، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس ولتکن منکم امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، تم لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ تم تک جو یہ دعوت پہنچی ہے اسے اوروں تک اور آگے تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو دعوت کو قیامت تک باقی رکھنے کا آپ نے یہ نظام بنایا، یہ ترتیب بنائی۔ چنانچہ آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں کہ وہاں پر تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا بلکہ اخلاق کے زور سے پھیلا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تجارت کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ یہ انڈونیشیا، ملیشیا، ان ممالک میں آپ جائیں، یہاں پر بظاہر کوئی صحابی نہیں پہنچا تھا، بظاہر وہاں پر کوئی تلوار لے کر نہیں گیا تھا، ہاں تجارت کے راستے سے گئے تھے، اور تجارت کے راستے سے جا کر ان کی تجارت کو دیکھ کر سارا کا سارا ملک، ساری کی ساری قوم
یہ اسلام میں داخل ہو گئی، حلقہ بغوش اسلام ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کی ساحلی پٹی گجرات سے لے کر کیرلا تک، یہاں پر کوئی آکرمن کاری نہیں آیا تھا، یہاں پر کوئی باہر سے تلوار لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ یہاں پر جو دعوت پھیلی ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر صحابہ کی قبریں ہونے کی باتیں مشہور ہیں، ہمارے علاقے میں بھی ہیں اور علاقوں میں بھی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں ویسے بھی علمی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ البتہ ایک روایت ضرور ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ ایران اور شام فارس فتح کرنے کے بعد پھر صحابہ کی ایک جماعت سمندر پار کر کر ہندوستان آئی۔ کہاں پر آئی پتہ ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں نام ملتا ہے اس جگہ کا تانا۔ تانا، اب تانا اگر آپ دیکھیں عربی میں ہاں تو ہوتا نہیں ہے، تھا کا، یہ تو اردو کا لفظ ہے، تو اس کو جو ہے تاریخ کے مورخین نے یہی کہا ہے، اس سے مراد ہے تھانا۔ تھانا کے علاقے میں صحابہ اکرام کی جماعت آئی تھی۔ اب اس زمانے میں بمبئی تو تھا نہیں، بمبئی کا وجود ہی تو بعد میں ہوا ہے، تو لہٰذا یہ ملتا ہے کہ تھانہ میں صحابہ اکرام کی جماعت آئی۔ البتہ ان سے ایک خطا یہ ہوئی کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ دعوت کے شوق میں یہاں تک پہنچے تھے۔ لیکن جب کارگزاری امیر المومنین کو بھیجی کہ ہم فلاں جگہ پر ہندوستان میں پہنچے ہیں اور وہاں پر ہم نے دعوت کا یہ کام انجام دیا ہے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، فرمایا کہ تم بغیر اجازت کے وہاں کیسے پہنچ گئے، اور سمندر پار جا کر وہاں پر اسلامی حکومت قائم کرنا، لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کو اسلام پر باقی رکھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو ان کو واپس بلا لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کرام کا یہاں پر آنا ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ واپسی کا جب حکم ہوا تو یقیناً پورا لشکر تو واپس نہیں، اس وقت زمانے میں کوئی ٹکٹ کرا کر تو نہیں آتے تھے کہ بھئی واپسی کی ٹکٹ بنا کر آئے ہیں، تو واپسی اتنا آسان تو نہیں تھی۔ تو یہ ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے صحابہ و تابعین جو اس جماعت میں تھے وہ واپس بھی چلے گئے ہوں گے، لیکن بہت سارے یہاں اطراف میں بکھر بھی گئے ہوں گے، یہاں پر رہ بھی گئے ہوں گے۔ چنانچہ آپ گجرات سے لے کر کیرلا تک کئی مقامات آپ کو ملیں گے جہاں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کسی صحابی کی قبر ہے، یا صحابی تو نہیں لیکن یہ کہ تابعین یا تبع تابعین کا ہونا تو پکا ہے۔ جیسے ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، تو ان کی قبر گجرات میں بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کیرلا کے علاقے میں پہلی مسجد کا قائم ہونا، ظاہر ہے کہ صحابہ تو نہیں ہوں گے، یا صحابہ ہوں گے بھی تو ان کے بعد تابعین ہوں گے جنہوں نے پہلی مسجد ہندوستان کی وہاں پر قائم کی تھی۔ تو لہٰذا پورے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پھیلانے کا نظام اور مشن بنا کر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ آپ کے دعوت کا انداز تھا۔ اور کیا انداز تھا، کیا فکریں تھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، کیا اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچائیں گے؟ اتنا غم نہ کریں، آپ کے ذمے میں لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو اس ترتیب سے آپ نے دعوت کے کام کو پہنچایا۔ اب اس دعوت کے کام کے پہنچانے میں تکالیف آئی، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئی، کتنی طرح کی تکالیف آئی، بے شمار آئی، لیکن چند کو شمار کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جسمانی تکلیفیں آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو لہب کہتا ہے کون ہے آج جو اونٹ کٹے ہوئے ہیں ان کی گندگی اور اوجڑی لا کر نعوذ باللہ محمد پر ڈال دے، تو ان بدبختوں میں سے کسی نے کھڑا ہو کر جا کر وہ گندگی، حضور سجدے کی حالت میں ہے اور آپ پر یہ گندگی ڈالی ہے، آپ کے لیے وہاں سے اٹھنا مشکل ہو گیا، تو آپ پر جسمانی تکلیفیں، طائف کے سفر میں جسمانی تکلیفیں آپ پر آئی، اس کے علاوہ نفسیاتی تکلیف، ذہنی تکلیف، کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ ما یوذی احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی، یعنی ذہنی بھی اور جسمانی بھی، کہ مجھ سے پہلے کسی کو اللہ کے لیے اتنا ستایا نہیں گیا، اتنا پریشان نہیں کیا گیا۔ اسی طرح لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد، کہ مجھے اللہ کے معاملے میں اتنا ڈرایا گیا، اتنا پریشر ڈالا گیا اور اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ مجھ سے زیادہ کسی پر یہ تکلیفیں نہیں آئی۔ کتنے واقعات
भूख और प्यास के। काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में आते हैं, माली अराका मुतगय्यिरल लौन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है कि मैं आपके चेहरे का रंग बदला हुआ देख रहा हूँ। फरमाया, काब अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, 3 दिन तक एक लुक़मा भी मेरे पेट में नहीं गया है, भूख की वजह से चेहरे का रंग बदल गया है। काब बिन उजरा जाते हैं, एक यहूदी के पास मजदूरी कर कर थोड़ी सी खजूर लाते हैं और लाकर हुजूर की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह के नबी एक खजूर उठाकर कहते हैं, अतुहिब्बुनी या काब, काब मुझसे मोहब्बत है? फरमाया, अल्लाह के रसूल आपके लिए जान माल सब कुर्बान है। इसी पर शाबाशी नहीं दी, अगली बात बताई कि देखो अगर मुझसे मोहब्बत है तो जो है मुसीबतें मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ ऐसी आती है जैसे कि पानी ढलान की तरफ से नीचे आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऐसे मसाइल आएंगे। तो लिहाजा मोहब्बत की दावेदारी आसान नहीं है। और क्या हुआ, माशरती बायकाट हुआ कि आपके साथ किसी का कोई लेन देन नहीं होगा। आपकी बेटियों को तलाक़ें हुई, निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, 2 बेटियों की एक साथ तलाक हो गई। आप अंदाज़ा करें कि एक बाप पर क्या गुजरेगी, एक साथ 2 बेटियों का तलाक हो जाना यह आसान नहीं है। अबू लहब के बेटों के साथ ये निकाह हुआ था। इसी तरह इस दीन को फैलाने के लिए ख़ानदान की और दोस्तों की शहादतें, बेशुमार शहादतें, करीबी लोगों की शहादतें जो है, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु कि इनकी शहादत की खबर आती है मदीने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर जाते हैं। अस्मा बिन्त उमैस इनकी बीवी घर में रोटी बना रही थी बच्चों के लिए। इनके 3 छोटे छोटे बेटे थे, अब्दुल्ला, औन और मोहम्मद, ये 3 बेटे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाफ़र के बच्चों को बुलाओ। चुनांचे बुला रहे हैं, चूम रहे हैं, रो रहे हैं। हज़रत अस्मा कहने लगी कि अल्लाह के रसूल क्या जाफ़र की कोई ख़बर है? फरमाया कि हाँ, कि जाफ़र ये निकला था अल्लाह के राह में, दोनों बाजू कट गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जन्नत के पर अता फरमाए हैं और तू सब्र कर ले। उम्र क्या थी? 33 बरस की उम्र थी हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो बहरहाल अपनों की शहादतें, बाद में चलकर शहादत हुसैन, शहादत हसन, शहादत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तो बाद की हैं, लेकिन अपने सामने अपनों की, ख़ानदान वालों की और दोस्तों की शहादतें थी इस दावत के खातिर। और क्या था कि इस दावत के खातिर तकलीफ़ एक बर्दाश्त की, आपने हिजरत की। आदमी के लिए अपने मकाम को, अपने वतन को छोड़ना आसान नहीं होता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए मक्का को छोड़कर मदीना जाना अल्लाह का हुक्म है। लेकिन इसके बावजूद मक्का को देखकर, काबतुल्लाह को देखकर कहते हैं, मा अतयबकी व मा अतयब रिहुकी, कितना बेहतरीन माहौल था, कितनी बेहतरीन ज़िंदगी यहाँ पर थी। अगर तेरे रहने वाले, तेरे बसने वाले मुझे न निकालते तो मैं कभी भी वापस यहाँ से न जाता। तो ये क्या था कि अल्लाह के लिए अपने वतन को छोड़ देना। और फिर जब मक्का फ़तह हुआ तो सहाबा के दिल में बात आई, अब तो मक्का फ़तह हो गया है, अब तो शायद हुजूर दोबारा अपने वतन में आ जाएंगे। फरमाया कि नहीं, मेरा जीना मरना अंसार के साथ है, तुम्हारे साथ है। एक मरतबा अल्लाह के नाम पर जिसको छोड़ दिया, अब दोबारा वहाँ पर बसने का इरादा नहीं है। तो हिजरत की तकालीफ, इसके अलावा जंग की तकालीफ, मदीना मुनव्वरा आने के बाद कि कितनी जंगें हुई। हालांकि आप नबी रहमत थे, आप रहमत के नबी बनाकर भेजे गए थे, आपने अपने हाथ से कभी किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जंगें करनी पड़ी। लेकिन उस वक्त की जंग को आज की जंगों के साथ कंपेयर न किया जाए, मुआजना न किया जाए। आज की जंगें तो पूरी तरह से सिविलियंस को मारने की होती हैं, आवाम पर बम दागने की होती है। ये आज की हमारी जंगें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे 10 साल अरसे में, मदीना मुनव्वरा के 10 साल अरसे में बेशुमार जंगें हुई, तकरीबन 150 के करीब लड़ाइयाँ हुई। लेकिन आपको पता है कि दोनों तरफ की हलाकतें मिलाकर 1000 से ज़्यादा नहीं, मुसलमान भी और जो सामने मद्दे मुकाबिल है, इन सब को मिलाकर 1000 से ज़्यादा मौतें नहीं हुई हैं। तो ये है नबी रहमत,
کہ جو جنگ میں بھی رحمت کا پیغام دیتا ہے، بلکہ جنگ میں احد کی لڑائی میں آپ جو زخمی ہوئے اور آپ بے ہوش ہوئے، آپ کو اٹھا کر لے جایا گیا، آپ کے زخموں کو دھویا گیا، اور اتنا سب ہونے کے باوجود بھی فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ تھی آپ کی دعوت کے لیے تکالیف، اور بھی مختلف ہو سکتی ہے، یہ چند میں نے آپ کے سامنے گنائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دعوتی پہلو میں ایک بہت بڑا وصف جو تھا وہ آپ کا صبر اور استقامت، کہ استقامت کہ کبھی لالچ دی گئی، کبھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ہر طرح سے جو ہو سکتا ہے کیا گیا، لیکن فرمایا کہ نہیں، میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر دے دو، دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر دے دو، پھر بھی اس کام کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو حکم دیا گیا فاستقم کما امرت، کہ آپ استقامت اختیار کریں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ آپ نے اس پورے دعوت کے مشن کو جو چلایا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ کی رحم دلی کی وجہ سے یہ صحابہ جان دینے کے لیے آپ کے پاس تیار ہیں، ورنہ آپ اگر سختی کریں گے تو یہ صحابہ تو ہٹ جاتے۔ تو لہٰذا نرمی کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ دعوت دینا یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور ایک آخری بات یہ کہ اپنی دعوت کے ساتھ عملی نمونہ بن کر امت کو بتانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وصف تھا۔ اور قرآن نے بھی کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جس بات کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کام اور وہ تعلیمات خود اپنی زندگی میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اعتبار سے یہ چند نکات تھے کہ جو آپ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم بھی آپ کے وارث ہیں، ہم آپ پر بھی دعوت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ تعلیمات، یہ جذبات اور یہ تمام اعمال ہماری زندگی میں کیسے پیدا ہو جائے اور ہم اس مشن کو اور اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرنے والے بن جائیں، اس کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔